الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العلی العظیم، لا يقصد احترام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ بطحاں، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ بڑے ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑھیے بابز بلند آواز۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیقنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، کسی صوفی بزرگ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے ایک طریقہ ہم تک پہنچا۔ وہ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کرنے سے جواب ملتا ہے۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کرنے سے جواب ملتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرنے والوں نے کیا خوب انداز میں بیان کیا کہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ فرماتے دیکھیں، شعر کو سمجھیے اور حرف کو بھی سمجھیے۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ پھر سے توجہ چاہوں گا کہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو سلام۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہواؤں کو سلام، جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا۔ جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہگیروں ان گداؤں کو سلام۔ ان فقیروں راہگیروں ان گداؤں کو سلام، اور مسجد نبوی کی صبح اور شام کو سلام۔ یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو بھی سلام۔ یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو بھی سلام۔ عزیزان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دوبارہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے مجھے دوبارہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج آپ تمام حضرات تک کچھ باتیں، رب تعالیٰ نے مجھے توفیق دیا کہ میں کچھ باتیں پہنچاؤں، اور ضروری بھی ہے، کیونکہ آج کے جو حالات ہیں اور آج کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ یاد رکھے جب تک ہمارا رشتہ رسول سے مکمل مضبوط نہ ہو تو دنیا، آخرت تو آخرت، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ التعلق کے لیے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، بات چیت نہیں ہے، شخص مومن ہے، جب پتہ چلا کہ شخص مومن ہے، بات چیت نہیں، پہچان نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص مومن ہے، ایمان والا ہے، مسلمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے، قرآن مجید پر یقین رکھتا ہے، اور تمام اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا
تمام حکموں پر وہ قائم ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، رسول سے پیار کرتا ہے۔ اب میں نے کیا کیا، میں جب بھی جاتا سلام کرتا، جب جاتا سلام کرتا، آتے ہوئے بھی سلام، جاتے ہوئے بھی سلام۔ اب معاملہ بنا کہ جب میں سلام کرتا بندہ جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح سلام اور کلام ہوتے گیا، ہوتا رہا، اور ہوتے ہوتے اتنا قریب ہوا کہ اس نے مجھے دعوت بھی دے ڈالی، دعوت بھی دیا کہ بھائی آج رات کا کھانا آج ہمارے طرف سے۔ الحمدللہ میں اس کے گھر بھی پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جو ہے سو باضابطہ انہوں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ مجھے بٹھایا اور کھانے کی دعوت دی۔ میں نے الحمدللہ کھانے سے فارغ بھی ہوا، کھا کر میں فارغ جب ہوا تو پھر جب سلام کلام ہوا، اس کے بعد انہوں نے خود مجھے اپنے گاڑی میں بٹھا کر مسجد تک مجھے ڈراپ کیا، مسجد تک مجھے چھوڑا۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یاد رکھیں کہ ایک ایسی سلام ایک ایسی بابرکت چیز ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی کے اندر ڈال لیتا ہے تو ہم سے اور آپ سے تعلق بڑھ جاتی ہے، ہم سے اور آپ سے تعلق بڑھ جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ نہ میں آپ کو پہچانتا تھا نہ ہی آپ مجھے پہچانتے تھے، لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ میں پوری کائنات کو، پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے کہ میں اپنے ہاتھوں کے ہتھیلیوں کے لکیروں کو دیکھتا ہوں۔ ہاں، جس طرح میں اپنے ہاتھوں کے ہتھیلیوں کو دیکھتا ہوں، دونوں ہاتھوں کے ہتھیلیوں کو جس طرح میں دیکھتا ہوں، اپنے ہاتھوں کے لکیروں کو جس طرح میں دیکھتا ہوں، اس طرح میں پوری کائنات کو دیکھتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول کریم فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ہاتھوں میں رائی کے دانے رکھے ہوئے، جس طرح میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں اپنے ہاتھوں میں، اس طرح میں پوری کائنات کو دیکھتا ہوں۔ اور رسول کریم خود ارشاد کیا فرماتے ہیں، میں اپنے امت کے ہر ایک فرد کو اس کے نام سے جانتا ہوں۔ ہاں، اپنے ہر ایک امت کو اس کے نام سے میں واقف ہوں، میں جانتا ہوں اسے۔ تو ذرا سوچے تو صحیح، جو ایک انسان جو مجھے جانتا نہ تھا، ایک انسان جو مجھے پہچانتا نہیں تھا، آج یہی سلام اور کلام کی برکت سے آج الحمدللہ اس نے مجھے گھر پہ بھی دعوت دے دیا۔ میں گیا، بڑے عزت و احترام کے ساتھ مجھے بٹھایا گیا، کھانا کھلایا گیا بڑے ادب و احترام کے ساتھ، اور مجھے گاڑی میں بٹھایا اور اس کے بعد دوبارہ مسجد کے اندر لے کر پہنچا دیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا، اگر یہ کلام اور یہ سلام جو ہے سو ہم رسول کے ساتھ رکھتے ہیں، اگر رسول کے ساتھ رکھتے ہیں، یقیناً رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری امت مجھ پر سلام پیش کرتی ہے تو میں اس کے سلام کو سنتا بھی اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ہاں، میں اس کو سنتا بھی اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن میرے روضے پر پہنچتا ہے اور مجھے سلام پیش کرتا ہے تو میں اس کے سلام کو ڈائریکٹ سنتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ مومن دور سے مجھے سلام پیش کرتے ہو تو وہ فرشتے کیا ہیں، ان تمام سلاموں کو اکٹھا لے کر کے، سلاموں کو لے کر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے یا پروردگار فلاں بندے نے تیرے محبوب پر سلام پیش کیا ہے، سلام بھیجا ہے، سلام کا تحفہ بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کس کے لیے؟ بولے میرے محبوب کے لیے ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے جاؤ پھر یہ میرے محبوب کے لیے، تو میرے محبوب کو عطا کرو، میرے محبوب کو دے دو۔ اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرماتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب بندہ مومن جب سلام کلام ہوا تو گھر بھی بلایا، گھر بلا کے کھلایا بھی، اور کیا ہے مسجد تک مجھے میرے مقام تک چھوڑا۔ تو عزیزان محترم، آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا اگر دنیا کے اندر ہم اپنے رسول کو سلام پیش کرتے ہو، اگر دنیا کے اندر ہم اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہو تو یقیناً رسول کریم جواب بھی دیتے ہیں اور ہمارا اور رسول سے تعلق بڑھ جاتا ہے، اور ایسا تعلق بڑھتا ہے کہ جب بندہ قبر میں ہو اس وقت بھی رسول ساتھ،
جب بندہ قبر سے نکلے اس وقت بھی رسول ساتھ، اور یہ رسول کا کام اور یہ رسول کی ڈیوٹی کہ اللہ کے رسول پورے جگہوں پہ ساتھ، اور اس کے بعد جو اس کا مقام ہے اس بندے کو اس مقام تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ مقام جو ہے وہ جنت ہے۔ جو بندہ مومن سلام کو پیش کرتا ہو، جو بندہ مومن رسول کی ادب کرتا ہو، جو بندہ مومن رسول سے پیار کرتا ہو، جو بندہ مومن رسول سے محبت رکھتا ہو، جو بندہ مومن رسول کے ذکر سے لگاؤ رکھتا ہو، کیونکہ یاد رکھنا جو رسول کی عزت نہ کرتا ہو، جو رسول کی تعظیم نہ کرتا ہو، جو رسول سے محبت نہیں کرتا ہو، وہ ابلیس سے بھی گیا گزرا ہے، ابلیس سے بھی بیکار ہے۔ ابلیس کو تو علم نہیں تھا نا، علم نہیں تھا کہ یہ رسول کیا چیز ہے، سو اپنے سے کم سمجھا۔ لیکن آج تم پوری دنیا کے اندر رسول کی عظمت کو تم جانتے ہو، رسول کی طاقت کو تم جانتے ہو، رسول کی حکمت کو تم جانتے ہو، رسول کی کراماتوں کو تم جانتے ہو، رسول کی عظمت کو تم جانتے ہو۔ قرآن تم پڑھ رہے ہو، کبھی رحمان کہہ کر کے قرآن تم پڑھتے ہو، کبھی یاسین کہہ کر کے قرآن پڑھتے ہو، کبھی طٰہٰ کہہ کر کے قرآن پڑھتے ہو، کبھی مزمل کہہ کر قرآن پڑھتے ہو۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آج تم قرآن پڑھ رہے ہو، رسول کی عظمت کو تم جان رہے ہو، رسول کے شان مبارک کو تم پہچان رہے ہو، لیکن آج پوری دنیا کے اندر تم ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے چلتے ہو کہ رسول ہماری طرح ہے، معاذ اللہ، رسول کی کوئی شان ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ تم کہتے ہوئے پھرتے ہو، یہ تم آج کہتے ہو کہ رسول کے خلاف تم بکواسیں کرتے ہو، رسول کی بات کرو تو تمہیں چڑ لگتی ہے، رسول کی محبت کی بات کرو، رسول کی شان والی بات کرو تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو سنیوں کا مقدر ہے کہ جب ہم اٹھتے ہیں تو رسول کے ذکر کرتے ہوئے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو رسول کے ذکر میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں تو رسول کے ذکر کے ساتھ، کھاتے ہیں تو رسول کے ذکر کے ساتھ، ہر ایک کام چلتے ہیں تو رسول کے ذکر کے ساتھ، بات کرتے ہیں تو رسول کی بات کرتے ہیں، ہر جگہ رسول، اور یہی رسول کا ذکر کل میدان محشر میں ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بننے والا ہے۔ یہی رسول کا ذکر ہمارا اور آپ کا نجات کا ذریعہ ہے۔ اور عزیزان محترم، ایک بات میں بڑے ہی خلاصے کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت تو نہ لیتے ہوئے کیونکہ میں زیادہ وقت آپ لوگوں کو نہیں دے سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایک بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ایک ایمانداری کے ساتھ یہ بتائیے، پہلے اللہ نے جب قرآن نازل فرمایا یہ کس کے لیے نازل فرمایا؟ بے شک رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے لیے نازل فرمایا۔ نماز کس لیے فرض ہوا؟ نماز کس پر فرض ہوا؟ رسول کی امت پر۔ قرآن کس کے لیے تھا؟ رسول کی امت کے لیے۔ حج کس کے لیے تھا؟ رسول کی امت کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے تھا؟ رسول کی امت کے لیے۔ صدقہ کس کے لیے تھا؟ رسول کی امت کے لیے۔ خیرات کس کے لیے تھا؟ رسول کی امت کے لیے۔ اور قربانی کس کے لیے فرض تھا؟ رسول کی امت کے لیے۔ لیکن عزیزان محترم، آئیے تو صحیح، میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کس کے لیے؟ رسول کے اوپر اللہ نے قرآن کس لیے نازل فرمایا؟ رسول اللہ کی امت کے لیے، اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ قرآن نازل فرما رہا ہے کس کے لیے؟ کس کی ہدایت کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے ہدایت کے لیے۔ تم کہو گے رسول، تو میں کہتا ہوں معاذ اللہ، رسول تو پہلے سے آلریڈی ہدایت پہ تھے، رسول تو پہلے سے آلریڈی ہدایت پہ ہیں، وہ تو ہدایتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، وہ تو خود ہدایتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو رسول ہدایت کے لیے نہیں، رسول کو ہدایت کے لیے یہ قرآن نہیں اترا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اوپر قرآن کو نازل کیا تاکہ اے محبوب تم اپنے امت کو دو تاکہ تیری امت ہدایت پا سکے۔ اے محبوب تم اپنی امت کو دو تاکہ یہ امت ہدایت پا سکے۔ اور عزیزان محترم، ذرا میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کس کے لیے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اور قرآن ہی کے اندر، قرآن ہی کے اندر
اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذرا غور کیجئے رب تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، یا ان اللہ و ملائکتہ، اے محبوب، اے میرے بندو سنو، میں اور میرے محبوب بندے، کون سے بندے؟ وہ فرشتے بندے، وہ فرشتے یعنی میں اور میرے معصوم فرشتے، وہ ملائکہ روزانہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام پیش کرتے ہیں، درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے معصوم فرشتے اپنے محبوب پر روزانہ درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود اور خوب خوب سلام بھیجا کرو۔ اے محبوب، اے میرے بندوں، تم بھی میرے محبوب پر درود اور سلام خوب خوب بھیجا کرو۔ تو عزیزان محترم، ابھی آپ نے کہا کہ قرآن میرے لیے ہے، قرآن میں جتنے احکام ہے وہ ہمارے لیے ہے، قرآن میں جتنے حکم ہے وہ ہمارے لیے ہے، قرآن کے اندر جتنی آیتیں ہیں وہ ہمارے لیے ہے، قرآن میں جتنی ہدایتیں والی باتیں ہیں وہ سب باتیں ہمارے لیے ہیں، قرآن سے جتنا بھی فیض حاصل کرنا ہے وہ ہم سب کو حاصل کرنا ہے، قرآن سے جو راستہ چاہیے وہ ہمارے لیے ہے۔ تو یہ آیت بھی الحمدللہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اور الحمدللہ یاد رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مکمل بیان فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور آگے دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیا رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر خوب خوب درود اور خوب خوب سلام پیش کیا کرو۔ تو عزیزان محترم، آج الحمدللہ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں ایسی جماعت میں ہوں کہ میں اٹھتا ہوں تو درود، بیٹھتا ہوں تو درود، چلتا ہوں تو درود، پھرتا ہوں تو درود، ہر جگہ کہیں پہ بھی جاؤں تو درود، کھاؤں تو درود، بیٹھوں تو درود، پیوں تو درود، پانی بھی پیتا ہوں درود پڑھ کے، سلام بھی پیش کرتا ہوں پہلے درود پڑھ کر کے، ہر چیز کو، ہر ایک کام کو کرتا ہوں درود پڑھتے ہوئے کرتا ہوں۔ تو یہ میرا اور آپ کا مقدر ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہی درود اور سلام کا نذرانہ سننے کو مل گیا، ہم پیدا ہوتے ہی درود اور سلام کا نذرانہ سننے کو مل گیا، اور وہ بیچارے بچپن سے 55 گزر گئے، کپڑے گھس گئے، چپل گھس گئی، بچپن سے 55 گزر گیا، لیکن آج تک کچھ ہاتھ حاصل نہیں آیا۔ یہ رب تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم ایسی امت میں اور ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ اٹھتے ہیں تو درود پڑھتے ہوئے، پیدا ہوئے تو درود سنتے ہوئے، جب پیدا ہوئے تو سلام سنتے ہوئے۔ یہ رب تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی مقدر میں رکھ دیا کہ ہم ایسے لوگوں کے گھروں میں پیدا ہوئے کہ ہم اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ درود اور سلام کے ساتھ، صبح ہو تو اس درود اور سلام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، شام کا وقت ڈھلتا ہے اس وقت الحمدللہ درود اور سلام سے شروع کرتے ہیں۔ اور ایک بات میں چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں، اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج بڑی خلاصے کی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود اور سلام خوب خوب پیش کیا کرو، یعنی بھیجا کرو، یعنی تحفے دیا کرو۔ تو کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے۔ اب ایمان والوں کو پہچانے کیسے؟ ایمان والوں کو پہچانے کیسے؟ کسی نے کرتا اور پیجامہ داڑھی رکھ لیا، ٹوپی لگا لیا، وہ بھی کہہ رہا ہے میں بھی ایمان والا ہوں۔ کوئی وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، دونوں کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ وہ بھی زکاتیں دے رہے ہیں، ہم بھی زکاتیں دے رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ایمان والے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ایمان والا ہوں۔ صدقہ وہ بھی دیتے ہیں، صدقہ ہم بھی دیتے ہیں، دعویٰ ہے ایمان کا۔ زکوٰۃ وہ بھی ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ہم بھی ادا کر رہے ہیں، دعویٰ ہے ایمان کا۔ حج وہ بھی کرتے ہیں، حج ہم بھی کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا۔ لیکن یہاں پر رب تعالیٰ نے یہ خلاصہ میں ارشاد فرما دیا، یہ مکمل ان کی کمروں کو توڑ کر رکھ دیا کہ بے شک ایمان والے حج سے نہیں پہچانا جائے گا،
ایمان والے حج سے نہیں پہچانا جائے گا۔ حج تو امام حسین کے قاتل نے بھی کیا، حج تو امام حسین کے قاتل نے بھی کیا، نماز تو امام حسین کے قاتل نے بھی ادا کیا، روزہ تو امام حسین کے قاتل نے بھی ادا کیا، زکوٰۃ تو امام حسین کے قاتل نے بھی تو ادا کیا، خیرات تو امام حسین کے قاتل نے بھی تو ادا کیا۔ تو عزیزان محترم، یہ نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃوں سے ایمان کی پہچان نہیں ہے، بلکہ ایمان کی پہچان رسول کی محبت سے ہے، ایمان کی پہچان رسول کی اطاعت سے ہے، ایمان کی پہچان رسول کے پیار سے ہے، ایمان کی پہچان رسول سے لگاؤ کے ہے، ایمان کی پہچان رسول اور آل رسول کی محبت ہی تو ایمان ہے۔ اور ایک بات کی چھوٹی سی بات کہتا ہوا چلوں کہ یاد رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خلاصہ الحمدللہ یہ آخری بات کہہ کر کے میں آپ لوگوں آپ سامعین کے سامنے سے رخصت ہونے کی اجازت چاہوں گا کہ یاد رکھیں رب تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے میرے بندو میں اپنے حبیب پر اور میرے معصوم فرشتے روزانہ حبیب پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر خوب خوب درود اور خوب خوب سلام پیش کیا کرو۔ اب پتہ چلا کہ ایمان والا وہی ہے، ایمان والا وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود، تحفے میں درود بھی بھیجتا ہو اور سلام بھی بھیجتا ہو۔ ہاں، درود بھی بھیجتا ہو، سلام بھی بھیجتا ہو۔ آئیے ہم آپ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ والسلام کا نذرانہ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجماله، حسن جميع خصاله، صلوا عليه وآله، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ نور من نور اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔